آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں جاگنے کے بارے میں۔ آج کا انسان کہاں پہ کھڑا ہے، کلیسیا کہاں پہ کھڑی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سیکھتے ایک آیت کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل ہے، اس کا 13واں باب، اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو، یا مرغ کے بانگ دیتے وقت، یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھا خدا کی برکت ہو، آمین۔ تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھتے ہیں جو خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ کلام دیا ہے۔ آج کی کلیسیا لوگ سستیوں کاہلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، سستیوں نے دبایا ہوا ہے۔ سستی ہے کیا؟ خدا کے کلام سے دوری۔ جب ہم خدا کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، تو ہمیں سستیاں آ جاتی ہیں، کاہلیاں آ جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ سرگرم ہوں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ کہا کہ اپنے شاگردوں کو گتسمنی باغ میں بڑی مشکل حالات میں، بڑی اذیت، لیکن اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر بہہ رہا تھا، بڑی تکلیف میں تھے۔ جب واپس اپنے شاگردوں کو دیکھا تو انہیں سوتے پایا۔ انہوں نے کہا، پس جاگتے رہو اور دعا کرو۔ اس وقت ہم کلیسیا کو، خدا خادموں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک بار سنڈے کے سنڈے آ جائے تو آ کے دعا کر لیں۔ کہاں ہیں دوسرے 6 دن؟ ہم کہاں ہے کلیسیا کھڑی؟ کہاں ہیں لوگ؟ کسی وقت یہاں اس آیت میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے گھر کا مالک کب آ جائے گا، کس وقت دروازہ کھٹکھٹا دے گا۔ اگر ہم سوتے رہے، یہ نہ ہو یسوع آ جائے، ہمیں پچھتانا پڑے۔ جانتے ہیں نا، بائبل مقدس میں متی کی انجیل میں جب ہم دیکھیں، اس کے 25 باب کو دیکھیں، 10 کنواریوں کے بارے میں وہاں ایک بات سکھائی گئی، تمثیل دی گئی۔ تیاری 10 نے کی، جیسا کہ آج ہزاروں کے حساب سے لوگ توبہ کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، سب ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی۔ تیار نہیں ہے، ذہنی طور پر تیار نہیں۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، پس جاگتے رہو اور دعا کرو۔ ہر وقت روحانی طور پر ہمیں ہر وقت جاگنے کی ضرورت ہے، ہر وقت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت مثال ہے کہ تیاری 10 نے کی ہے، لیکن آدھی رات کو دھوم مچی، رات کا پہر ہے۔ جو روحانی طور پر جاگ رہی تھی، بیدار تھی، آج بڑی منادی ہو رہی ہے، بڑی تعلیم دی جا رہی ہے، جاگو جاگو، تیار ہو، بیدار ہو۔ لوگ اپنی باتوں سے ٹس سے مس نہیں۔ جب کبھی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ اس وقت ہم بھاگتے ہیں، خدا خادموں کی طرف جائیں، خدا کے گھر میں جائیں۔ کہاں ہے وہ دوسرے دن آپ کا حق؟ یسوع تو ہر وقت آپ کے لیے تیار بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ مسلم بیٹے نے تو ارادہ کیا ہے نا
کہ میں آپ کے باپ کے پاس جاؤں گا؟ اس کا باپ دور سے آتے دیکھ کر گلے لگاتا ہے، بیدار ہو گیا، جان گیا خدا کی بادشاہی کو، اس کی بخشش کو جان گیا، اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ آج دیکھیں ہم تیار ہیں، جیسے یہ 5 تیار تھی، 5 سستیوں میں پڑ گئی تیاری۔ بیسیکلی تیاری دسوں نے لکھا ہے کی ہے، سب نے ارادہ کہ سب دولے کے استقبال کو چلیں گے، سب کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ دیکھنا کہ کامیاب کتنے ہوتے ہیں۔ مشکل دروازہ مشکل ہے، گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی مشکلات بھی آتی ہیں، پر ہم نے تیار رہنا ہے۔ دیکھیں کہ وہ تیاری تو دس کامیاب، آدھی رات کو دھوم مچ گئی، دولہا آ گیا، دولہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو، وہ سب کوارے اٹھ کر اپنے اپنے مشورے درست کر لیں، سب نے اٹھ کر تیاری شروع کی، ان کے پاس تیل نہیں تھا، تیاری نہیں تھی۔ کئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہر اتوار کے اتوار کہتے ہیں کہ میں توبہ کر لوں گا، میں تیار ہوں گا، میں یہ بپتسمہ لے لوں گا، تو پھر ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے وہی سستیاں آ جاتی ہیں، وہی پھر ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، لکھا ہے جو تیار تھے اس کے استقبال کو چلی گئی۔ جو 5 تیار تھی وہ استقبال کو چلی گئی، جو 5 سستی میں پڑ گئی ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ آج تو دروازہ کھلا ہے، آج ہمیں تیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہیں نا بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب 30 باب نے سردیس کی کلیسیا کو یہ پیغام تھا، خوبصورت پیغام تھا، کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ، بڑے سرگرم، بڑے ہینڈسم، اندر سے کیا ہے؟ زندگی مردہ ہے۔ زندہ شخص تو وہ ہے جو سنتا ہے، مثال کے طور جو سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا، آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ جو زندہ ہے وہی سنتا ہے، مردے بھی کہیں سنتے ہیں، مردے کو ہلاتے رہے، جو مرضی کہتے، ان کو کیا پتہ کیا بول رہے ہیں۔ زندہ سنتے ہیں، اس لیے وہاں لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو تو زندہ کراتا ہے پر ہے مردہ ہے، اندر سے تیری زندگی مردہ ہے، تو خدا سے دور ہے۔ پر جاگتا رہے اور جو چیزیں باقی مٹنے کی تو ان کو مضبوط کر، اپنے آپ کو مضبوط کر، سرگرم ہو، بیدار۔ اور لکھا ہے کہ نہیں تو کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، کسی کام کو بھی جو تو کام کرتا ہے ادھورا ہی کرتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے۔ ہمیں تیار بیدار رہنے، لوگوں کو جیتنے کی ضرورت ہے، خدا کے مذہب پر لانے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کلام میں، لکھا ہے خدا کا بندہ رسول کہتا ہے کہ بس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو کیا کرو؟ درست کرو۔ جو سستیاں تمہاری زندگی میں پائی جاتی ہیں ان کو ترک کرو، چھوڑو، اپنے آپ کو درست کر لو، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سجا نہ پائے۔ پہلے اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ میں تیار ہوں، میں سرگرم ہوں، اگر آج ہی دلہا آ جائے تو میں تیار ہوں۔ اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے پس یاد کر تو نے کس طرح تعلیم پائی سنی تھی؟ پہلی بات اس تعلیم پر قائم رہنا، اپنے اس ایمان پر کھڑے رہنا،
اس پر قائم رہے اور توبہ کر رہے، خدا کے پاس آ جا، پرانی انسانیت کو چھوڑ، کاموں سمیت اتار پھینک، اور اگر تو جاگتا نہ رہے تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، جو ہم نے مرکز کی انجیل میں دیکھا۔ اگر تو جاگتا نہ، کسی پیر بھی خداوند آ سکتا ہے، کسی طرح بھی وقت بھی آ سکتا ہے، یا کسی وقت ہمیں بھی بلا سکتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے۔ جب جائیں پچھتاوا تو نہ ہو، سرگرم رہیں، یسوع کے پاس جائیں، اپنے خداوند کے پاس جائیں۔ اسی لیے بائبل مقدسہ میں بڑی خوبصورت بات سکھاتی ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم متی 24 باب کو دیکھ لیں، وہاں بھی اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات سکھائی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ تو اس نوکر کے مالک جسے دن کا کہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو، ایسی گھڑی کو وہ نہ جانتا ہو، آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو رویا کاروں میں کس میں شامل کرے گا، وہاں رونا اور دانتوں جو سستی میں پڑ جاتے ہیں، جو آج جاگتے نہیں ہیں، وہاں جانا پڑے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ آج جس دور میں سے ہم سب گزرے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، کلیسیا جس مشکلات سے گزر رہی ہے، آج کلیسیا کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آج کلیسیا کو سرگرم ہونے کی ضرورت ہے، آج کلیسیا کو جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، آج کلیسیا کو دعا کی ضرورت ہے، آج خدا کے لوگوں کو گھٹنوں کے بل ہونے کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان کہاں پہ کھڑا ہے؟ آج کے خادم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سرگرم ہیں، جاگتے ہیں؟ جو جاگتے ہیں وہی آگے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ دروازے پر کھڑا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو کھولنا ہے، زندگی کو کھولنا ہے، تاکہ جب ایسا وقت آ جائے، ایسی گھڑی آ جائے، تو ہم تیار ہوں، سرگرم ہوں۔ اس وقت ہمیں تیل نہ ڈھونڈنا پڑے، ہم بیدار ہوں، تیار ہوں، تاکہ اپنے دولہے کا استقبال کر سکے۔ خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور اپنی بادشاہت کو وسعت دینے کے لیے تیار کرے۔ اس لیے ہمیں جاگنے کی اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا صاحب کو برکت۔